حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرقان عطا کی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تورات عطا کی، وذکرا وضیاء اور روشنی پھیلانے والی چیز ہم نے ان دونوں کو عطا کی، وذکرا للمتقین اور تقوی والے لوگوں کے لیے نصیحت والی چیز ہم نے انہیں عطا کی۔ اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو تنہائی میں اور خلوت میں بھی اپنے رب کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور تقوی والے قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں کس طرح ہم پیش ہوں گے۔ اس قدر اللہ کی عظمت اور خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور اگلی بات تقوی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، تو اس پہ ذرا غور کیجیے۔ سنن نسائی میں ہے، جو اہل سنت والجماعت کی 6 بڑی حدیث کی کتابیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی بھی حاجت کے وقت اور ضرورت کے وقت خطبہ دیتے تھے تو اس میں قرآن کریم کی یہ 3 آیات ضرور تلاوت کرتے تھے۔ یہ پنکھا ذرا بند کر دیں، یہ پنکھا بند کریں۔ جب بھی کسی ضرورت اور حاجت کے وقت کوئی خطبہ آپ ارشاد فرماتے، لوگوں کے سامنے آتے اور کچھ کہنا چاہتے، تو 3 آیات اس خطبے میں آپ ضرور تلاوت کرتے، اور وہ 3 آیات کون سی ہیں؟ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام ہی کی حالت میں مرنا۔ پوری کوشش رہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب پر تمہیں موت نہ آئے۔ اب اس آیت میں ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، جس نے ایک ہی جان سے تم سب کو پیدا کیا اور اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، اور ان دونوں کے جوڑ کی بنیاد پر کثیر تعداد میں مرد اور عورت اس نے دنیا میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ،
الذی تساءلون بہ، اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم سب کے اوپر نگران ہے، نظر رکھے ہوئے۔ اب اس آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور تیسری آیت جو اللہ کے رسول علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے خطبہ حاجت میں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، پارہ نمبر 22 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ اب اس میں حکم کیا دیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اور عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی کرو، جھوٹ نہ بولو، واللہ نہ ڈالو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کے نتیجے میں اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے کام درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو سچ یہ ہے کہ اس کو بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ اب یہ 3 آیات اللہ کے رسول علیہ السلام خطبے میں عام طور پر تلاوت کرتے، کیونکہ ان تینوں آیات میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی ضرورت کے وقت کے خطبے ہیں سب میں یہ آیتیں ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام جب نکاح کا خطبہ پڑھتے اس میں بھی یہ تینوں آیات تلاوت کرتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اگر خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر کسی میں نہیں، تو اس کی زندگی کسی کام کی نہیں، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا یہ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ صرف آخری پیغمبر ہی نے اپنی باتوں اور تقریروں میں اس کا ذکر زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس امت سے پہلے جتنی امتیں دنیا میں گزری اور ان کو کتابیں اور شریعتیں دی گئیں، ہم نے ان سب کو بھی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی تاکیداً یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تاکیداً حکم دیا تھا ان کو جن کو تم سے پہلے اس دنیا میں آسمان سے کتاب دی گئی، تورات والے، انجیل والے، زبور والے، آسمانی صحیفوں والے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکیداً حکم دیا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سارے کے سارے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے جو وحی اتاری سب سے پہلے، جس سورت کی وہ سورۃ العلق ہے، جسے اقرأ بسم ربک یہ سورت کہتے ہیں۔ اب اس میں باقاعدہ طور پر اس پہلی سورت میں یہ آیات ہیں، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، کیا آپ نے خیال کیا اگرچہ یہ بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہوں اور تقوی کا حکم بھی دیتے ہوں؟ آگے باقی مضمون بیان کیا۔
تو فرمایا یہ تو وہ عظیم ہستی ہے جو خود ہدایت پر قائم ہے اور لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں کہ تم تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ، تو کیا ایسے شخص کے مقابلے میں بھی تم آ کر ہدایت کے پیغام کو رد کرو گے؟ یہ وہ پہلی سورت جو اتری ہے سورہ علق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی یہ صفت ذکر کی کہ یہ تقوی کا حکم دیتے ہیں، یہ لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ اتنے عظیم انسان ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے آخری وقت میں آ جائیں کہ جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو اس وقت بھی تقوی ہی کی تعلیم ہے، اور 22 سال گزر گئے مسلسل تبلیغ اور تعلیم کو، اور 23ویں سال میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اس وقت بھی آپ کی تقریروں میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور ہے وہ صرف اور صرف تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، کہ اس کے بغیر انسان کو انسان بنانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان تنہائی میں اور خلوت میں بھی گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، وہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والا ہے تو لوگوں کے سامنے تو وہ شریف ہوگا، لیکن تنہائیوں میں وہ گڑبڑ کرے گا۔ لیکن انسان کی زندگی کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، فرمایا وہ تقوی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے پیغمبروں نے لوگوں کی زندگیوں میں تقوی کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، لباس، تاکہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپا سکو، اور اس لباس کے ذریعے تم زینت اور خوبصورتی حاصل کرو، اس میں تم اچھے لگو گے۔ تو یہ لباس ہے جو جسم کو ڈھانپ رہے، لیکن آگے ساتھ ہی اگلا جملہ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ جب حاجی حج پہ جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے پیسہ لے کر جا رہے ہیں، اخراجات لے کر جا رہے ہیں، سواری کا بندوبست کر کے، کھانے پینے کا سامان بھی انتظام کر کے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انتظام کر کے پھر حج کی طرف آؤ، کیونکہ وہاں جا کر پھر لوگوں سے نہ مانگتے پھرنا۔ اب یہ بات جب اللہ فرما رہے، اس دوران کیا حکم دیا؟ پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 9 میں، وَتَزَوَّدُوا، کہ جب تم حج کے لیے چلو تو زاد راہ لے لو، لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ بہترین سامان جو سفر میں لے کر جانا ہے حج کے موقع پر، اور جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ اگر سارے وسائل، سواریاں، پیسے، ہوٹلوں کی بکنگ پوری ہے لیکن تقوی نہیں ہے، فرمایا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جتنا بھی زاد راہ لے کر جا رہے ہو، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، اس کو لازمی لے کر جانا کہ تم اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہنا قدم قدم پر حج کرتے ہوئے، کہ میرا خوف تمہارے دل میں ہو اور میرے دربار میں تمہاری حاضری ہو رہی ہو۔ اب آپ اس میں بھی دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 26 میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ دنیا میں تم تو ممکن ہے سمجھتے ہو یہ بڑا عزت والا، اس کے بڑے تعلقات، اس کے پاس بڑا پیسہ، یہ بڑا کام آنے والا بندہ ہے،
دنیا میں لوگ سلام اور سلوٹ کرتے ہیں، چاپلوسیاں اور خوشامدیں بھی اس کی کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بہت عزت ہے اس کی۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ یہ مال و دولت، یہ کر و فر، یہ حشم و خدم، یہ پروٹوکول، یہ سلام و سلوٹ، یہ رنگینیاں میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے ہاں جس چیز کی وجہ سے ویلیو بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سب میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا آدمی ہے، جس میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کے خوف کی بنیاد پر وہ گناہوں سے بچتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے دربار میں بھی عزت کا معیار کیا چیز بن رہی ہے کہ اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں کر رہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ دنیا میں ہم نے جب قوموں پر عذاب بھیجا تو ہم نے کن لوگوں کو اپنے عذاب سے بچایا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جو تقوی والے تھے، ان کو ہم نے عذاب نہیں دیا، ان کو ہم نے بچایا ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور کہا کہ آئندہ کی بات بھی تمہیں بتا دوں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور خوف رکھنے والے ہیں، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، اللہ انہی لوگوں کو مستقبل میں بھی نجات دے گا۔ اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے۔ چوتھے مقام پر فرمایا واللہ ولی المتقین، کہ اللہ تقوی والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت بھی کروں اور ان کو اپنا دوست بھی بنا لوں، کہ یہ تقوی والے لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور یہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، یہ مخلوق کے بندے نہیں، یہ مخلوق کی غلامی سے آزاد ہیں۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو تمام پیغمبروں نے اپنے وقتوں میں دی ہے، ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی ہے۔ اور یہ ایک تقوی وہ چیز تھی جس وجہ سے اس وقت کے غریب لوگ وقت کے طاقتوروں کے جال سے آزاد ہو گئے، ان بڑے بڑے پیسوں والوں کی اس لالچ سے بھی یہ لوگ آزاد ہو گئے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو گئی، اور دنیا اور اس کی تمام چیزوں کی ویلیو کم تر ہو گئی، جس وجہ سے وہ نہ کبھی بلیک میل ہوئے، نہ کبھی کہیں سے حق کے راستے میں زیرو ہوئے، اور نہ ہی وہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کبھی گمراہ ہوئے، اور ایمان میں ایسے کہ وقت کی طاقتوں سے بھی ٹکرا گئے حق کی خاطر، لیکن مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ صرف یہ ایک چیز تھی تقوی، جو وقت کے پیغمبروں نے ان کے دلوں میں پیدا کیا اور نبیوں کو بھیجا ہی اس چیز کے لیے کیا تھا۔ آج بھی جو صحیح معنی میں اللہ والے لوگ ہیں اور علماء، وہ اس راستے سے کبھی نہیں ہٹتے، لیکن جو دنیا دار مولوی ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں نہ تقوی ہوتا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کی زندگیوں میں یہ چیز ہوگی۔ اور جس عالم اور اللہ والے کے حلقے کے لوگوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، سمجھ جائیں کہ وہ نیک آدمی ہے، اس شخص کی صحبت اختیار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر صرف علم ہی علم ہے، حوالے ہیں، عربی عبارتیں اور کتابیں، لیکن اپنی زندگی میں اور جو بیٹھ رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی تقوی نہیں، تو پھر ایسے شخص کی صحبت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو دین کا اصل مقصد ہے ابھی تک وہ اس کو خود نصیب نہیں ہوا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلے پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ سورہ شعراء میرے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جب آئے، یہ ہمارے نبی سے ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلایا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ صرف چند گنتی کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ کہتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین،
قوم نوح نے رسولوں کا انکار کر دیا، ان کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہ جب اس قوم کو ان کے وطنی اور قومی بھائی حضرت نوح نے یہ پیغام دیا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے کہ بت پرستی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ کے غیر کو دے رہے ہو، تمہارے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ انی لکم رسول امین، اور میرے پیغام کو بھی تم جھٹلا رہے ہو، تو سنو کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، امین ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پیغام کو چھپا بھی نہیں رہا اور بدل بھی نہیں رہا، جو اصل پیغام ہے وہ تم تک امانت داری سے پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مان جاؤ۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کے رسول کا پیغام تم تسلیم کرو گے، اور اگر خوف خدا نہیں تو میری 950 سال کی تقریر بھی تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو حضرت نوح کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ نوح کس دور میں آئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، تب جا کر تم انسان بنو گے اور تمہاری زندگی درست ہوگی، اس کے بغیر کبھی بھی تم صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگلے رکوع میں فرمایا کذبت عاد المرسلین، کہ دنیا میں ایک قوم گزری ہے، قوم عاد، انہوں نے بھی وقت کے رسولوں کا انکار کر دیا۔ رسول جو پیغام دینے آئے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہے، اور ہمارے یہ خدا جن کو ہمارے باپ داداؤں نے خدا بنایا یہ کچھ بھی نہیں کرتے، ہم آپ کے اس پیغام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، قوم عاد کی طرف ہم نے اپنے نبی ہود کو بھیجا اور انہوں نے ان لوگوں کو یہ بات کہی الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ پیغام تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، امین بھی ہوں، پیغام میں گڑبڑ میں نہیں کر رہا، جو اس کا پیغام ہے وہ پورا اسی طرح سنا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے تنخواہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اور میری تنخواہ اور مزدوری میرے رب کے ذمے ہے، میرا تم سے کیا مطالبہ ہے، مجھے غرض کیا ہے تم سے، مجھے لالچ کیا ہے تم سے کہ میں کسی بنیاد پر تمہیں یہ پیغام دے کر اپنے پیچھے لگاؤں، میں تو صرف رب کا قاصد ہوں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اس قوم نے انکار کیا، اس پیغام کو تسلیم نہیں کیا۔ سورہ شعراء میں اس سے اگلے رکوع میں اللہ ایک اور پیغمبر کی سٹوری بیان کر رہے، اللہ کہتا ہے کذبت ثمود المرسلین، کہ دنیا میں ایک قوم سمود آئی ہے، انہوں نے بھی رسولوں کے پیغام کو جھٹلا دیا کہ ہم نہیں مانتے آپ کے اس پیغام کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، ان کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا ان کا نام صالح علیہ السلام تھا، اور وہ انہی میں سے تھے، ان کے بھائی یعنی اسی قوم کے آدمی تھے، اور انہوں نے کیا کہا الا تتقون، میرے پیغام کو جھٹلا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول کہتے ہیں اچھی طرح پیغام پہنچانے والا، تو میں تو پیغام بر بن کے آیا ہوں، امین اور امانت دار ہوں، اپنی طرف سے پیغام نہیں بتا رہا، نہ کوئی چھپا رہا ہوں نہ کوئی بدلا رہا ہوں، جو اصل پیغام ہے وہ تمہیں دے رہا ہوں۔ تو پیغام تو اللہ کا ہے، میرا تو ہے نہیں، اور مجھے لالچ بھی تم سے نہیں ہے۔ اور فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اس چیز کو اپنے دل میں پیدا کرو کہ اللہ نے تم سے پوچھنا ہے قیامت کے دن میرے متعلق جو پیغام اس نے دیا اس کا تم نے کیا کیا، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ اور آگے جملہ کیا بولا حضرت صالح نے بھی، وما اسألکم علیہ من اجر، کہ یہ جو میں تبلیغ اور تقریر کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے اتنے پیسے تنخواہ آیا۔ اردن کے خطے میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ان کو کہا یہ قوم بڑی بگڑ چکی ہے، ان میں اللہ کا خوف نہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ مجھ سے ڈریں اور میرا خوف اپنے اندر پیدا کریں، تب جا کر یہ صراط مستقیم پہ آئیں گے۔
اور اگر خدا کا خوف نہیں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اب حضرت لوط کا اللہ اگلے رکوع میں ذکر کر رہے کذبت قوم لوط المرسلین کہ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا. اذ قال لهم اخوهم لوط جب ان کو ان کے بھائی لوط نے یہ پیغام دیا جو لوط کو ہم نے دیا تھا تو حضرت لوط نے کیا بولا ان کو الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے. انی لکم رسول امین کہ میں لوط تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور امین بھی ہوں، پیغام میں گڑبڑ نہیں کر رہا، اللہ کا پیغام من وعن تم تک پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو. وما اسألکم علیہ من اجر اور اس رسول نے بھی اس قوم کے اندر کے وہم کو ختم کر دیا کہ شاید یہ اس لیے ہمیں تبلیغ کر رہے کہ اس کی جماعت میں اضافہ ہو اور یہ کل کوئی لیڈری اور سربراہی چاہتا ہے یا حکمرانی اور اس طرح ایک جماعت کا وجود قائم کر رہے. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. وما اسألکم علیہ من اجر یہ جتنی بھی تگ و دو کر رہا ہوں، کاوش کر رہا ہوں، تمہارا درد رکھ کے دن رات تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے تانے بھی سہ رہا ہوں، سختیاں جھیل رہا ہوں، اس کے پیچھے میری ذات کی کوئی غرض نہیں اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تنخواہ نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی نہیں ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ لوط اتنی زیادہ مشکل کیوں سہ رہے ہیں جب یہ لوگ نہیں مانتے؟ فرمایا وجہ یہ ہے رسول ہوں، ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. ان اجری الا علی رب العالمین اور میری مزدوری تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. اللہ کہتا ہے قوم نوح کو بھی انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، قوم عاد کو بھی ہود نے کہا اللہ سے ڈرو، قوم سمود کو صالح نے کہا اللہ سے ڈرو، قوم لوط کو لوط پیغمبر نے بولا فتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہاری زندگی صحیح رستے پر قائم ہو سکے. اب فرمایا مدین میں ہمارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو ہمارے رسول حضرت موسیٰ کے سسر تھے. اب مدین کے علاقے میں انہیں بھیجا اور انہوں نے کیا جو پیغام دیا، قوم کا رد عمل کیا تھا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کہ مدین والے لوگوں نے رسولوں کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا. جو تقریر وہ کرتے تھے ایک کان سے ڈالی دوسرے سے نکال دی، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اس پہ غور نہیں کیا، اس پہ تدبر نہیں کیا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کوئی نہیں کی، بس ایک تقریر ہے جو سن کے ہوا میں کر دی. اللہ کہتا ہے اس قوم نے بھی یہی روش اختیار کر لی ہے. اور پھر کیا ہوا اذ قال لهم شعیب اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے ان کے رد عمل میں کیا بولا الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم اس غلط رویے سے بچتے نہیں، کیا تم باز نہیں آتے ہو. انی لکم رسول امین میں تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور امین ہوں، اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تم سارے اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اس میں تمہیں فائدہ ہوگا. وما اسألکم علیہ من اجر اور میں اس محنت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا. ان اجری الا علی رب العالمین اور کہا کہ میری مزدوری یہ تو صرف اور صرف میرے رب کے ذمے ہے، اس نے مجھے بولا ہے کہ میں خود تمہیں اس چیز کی مزدوری عطا کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو سارے رسول اپنے وقت میں اپنی قوموں کو کہتے رہے اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کا تقوی یہ اپنے دلوں میں ڈالو، تب بات بنے گی، اس کے بغیر نہیں بننی ہے. پھر اللہ کی طاقت کو وہ بیان کرتے، اللہ کی قدرت کو بیان کرتے، اللہ کے اختیار کو بیان کرتے، اللہ کی کاریگری کو بیان کرتے. پچھلی قوموں پر اللہ نے جو عذاب بھیجے وہ مثالیں دیتے کہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اگر اس کے سامنے آؤ گے تو اینڈ تمہارا کیا ہوگا، اور اگر اس کے حق میں جھک جاؤ گے تو پھر تمہاری آخرت کیسی ہوگی. ایک ایک چیز کو رسولوں نے بیان کیا اور کھول کے کیا. پارہ 26 میں سورہ زخرف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں اپنے عظیم رسول اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم کا ذکر کر رہے. پارہ 26 میں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ جب ہمارے رسول عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے
جو ہم نے انہیں معجزے دیے تھے، جو ہم نے انہیں دلیلیں دی تھیں، وہ ساری لے کر اپنے قوم کے سامنے آئے اور دلائل کے ساتھ ہمارے پیغام کو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا۔ قال قد جئتکم بالحکمہ، عیسیٰ بن مریم نے کہا میں تمہارے پاس دانائی لے کر آیا ہوں، حکمت کا پیغام لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں بیان کر دوں واضح کر کے تمہارے اندر جو بعض اختلاف ہو گئے آپس میں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، تو میں اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم، وہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے یعنی عیسیٰ کا اور تمہارا رب بھی ہے، فَاعْبُدُوهُ، سارے کے سارے اسی ہی کی عبادت کریں، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو تقوی پہ قائم ہونے کے بعد ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون سا رسول ہے جس نے آ کر اپنی قوم کو یہ بات نہیں بتائی، تو یہ سارا مدار ہی تقوی پر چل رہا ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ تمام کے تمام رسول اپنے اپنے وقت پر تقوی ہی کی تعلیم دیتے رہے، اور میرے پیغمبر نے اپنے 23 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے ہزاروں تقریریں کی، ہزاروں پیغام دیے، اور اکثر کا تعلق اللہ کے خوف کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری 4 سالوں میں مسلمان ہوئے، سب سے زیادہ احادیث ان کو یاد ہوئی زبانی، اور حضور کی خاص دعا تھی ان کو، جس وجہ سے انہوں نے 5000 سے زیادہ اللہ کے رسول کی احادیث روایت کی ہیں۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی، کہ کون شخص لے گا مجھ سے، منی ہؤلاء الکلمات، من یأخذ منی ہؤلاء الکلمات، کہ ابھی میں جو چند باتیں بتانے لگا ہوں، کون شخص ہے جو یہ باتیں مجھ سے لے لے اور اس کو یاد کر لے، فیعمل بہن، کہ وہ خود اس پر عمل کرے تو کامیاب ہو جائے، او یعلم من یعمل بہن، یا وہ سیکھ لے تو آگے جس کو بتائے گا تو وہ عمل کرے گا، اس کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو ان چند باتوں کو یاد کر لے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں، میں یاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لاڈلے صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا سنو، 5 پیغام دینے لگا ہوں۔ پہلا پیغام کیا ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، ان سے باز آ جانا۔ جب ان سے تم بچ جاؤ گے، اتق المحارم، ان چیزوں سے جب بچ جاؤ گے جن سے روکا گیا ہے یعنی گناہوں سے، یہ ہے تقوی۔ تکن اعبد الناس، تمام لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج لوگ عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ جو پوری رات نفل پڑھتا ہے، جو اعتکاف کرتا ہے، جو نفلی عمرے بہت کرتا ہے اور گناہ سے کوئی نہیں بچتا۔ فرمایا وہ عبادت گزار نہیں۔ ابو ہریرہ لوگوں کو بتانا، میں بتا رہا ہوں کہ اگر تم بچ جاؤ گے گناہوں سے، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ نوافل زیادہ کرو، اللہ یہ کہتا ہے کہ گناہ سے لازمی بچو، اس لیے کہ اس سے میں نے روکا ہے، اور گناہ سے انسان تب بچتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں بچ سکتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حاجی، غازی اور نمازی ہیں لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں، ظلم زیادتی، ان کی زبان پہ سچ نہیں، ان کی آنکھ میں امانت نہیں، ان کے دل میں پاکیزگی نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے 420 آدمی ہے اور کہتا ہے میں نے حج اکبری کیا ہوا ہے، میں نے اتنی مسجدیں بنائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرماتے ہیں لوگوں کو بتانا کہ گناہ سے بچو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور لوگوں میں اس جیسا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ابو ہریرہ پہلا پیغام تو یہ ہے۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ فرمایا سنو، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو تیرے حصے کی تقسیم میں آ چکا ہے، اس پہ راضی ہو جا، اس سے آگے کی لالچ نہ کر۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔
اس لیے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے گا۔ تیسری چیز احسن الی جارک تکن مؤمنا، کہ جو تیرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے بگاڑنا کبھی نہیں، اور پڑوسی ساتھ جڑا ہوا گھر ہی نہیں، بعض فقہاء نے لکھا 40 گھروں تک یہ پڑوسیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا بہت اچھائی کرنا پڑوسی کے ساتھ، اور اس وقت جب یہ کرے گا تو بہترین مومن بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنے کام عجیب عجیب ہیں۔ فرمایا تو کمال کا ایمان والا ہو جائے گا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اسی طرح اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی اور تمام لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ اگر تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری عزت ہو تو لوگوں کو بھی عزت دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے عیبوں پہ پردہ رہے، لوگوں پہ کھلوں نہیں، تو لوگوں کے عیبوں کو بھی سر بازار رسوا لوگوں کو نہ کرو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ جو اپنے لیے چاہتے ہو لوگوں کے لیے وہ چاہو۔ فرمایا اس سے تو بہترین مسلمان بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ باتیں وقت کا رسول کر سکتا ہے، ایسی کمال کی مختصر باتیں سمندر کوزے میں بند، یہ اللہ کے رسول کے علاوہ ایسی باتیں کسی کے نہیں ہوتی۔ دنیا کی تقریر لمبی ہوتی ہے، مغز چھوٹا ہوتا ہے، نبی کی بات میں الفاظ کم ہیں لیکن مغز اتنا ہے کہ قیامت تک تشریح میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سک رہا، اور بس رسول اسی ٹائپ کی گفتگو کرتے ہیں، مختصر جملوں میں پیغام دے دیا اور نصیحت دے دی۔ فرمایا یہ 4 چیزیں ہو گئیں، تو 5ویں چیز کیا ہے؟ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ سنو اور لوگوں کو پیغام دینا، ہو سکتا ہے وہ عمل کریں، کہ زیادہ ہنسنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بہت ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ ہنسی اس کے دل کو مار کے رکھ دیتی ہے، اس لیے زیادہ ہنسنا۔ اور آج تو بہت زور زور سے کاکے اللہ کے رسول تو یوں ساری زندگی میں بھی کبھی نہیں ہنسے۔ آپ پڑھے اللہ کے رسول کی سیرت کو کہ آپ جو بولتے وہ کر کے دکھاتے تھے، اور صحابہ آپ کو دیکھ کر بس اس طرح بننے کی کوشش کرتے اور ان پر وہ رنگ چڑھ جاتا تھا۔ بس اتنی بات عرض کرنی تھی۔ اب آخری بات صرف عرض کرنی ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا اور نیکی کو اختیار کرنا، صرف اللہ کا خوف اس میں پیش نظر ہوتا ہے۔ اور تقوی والوں کی صفات کیا ہیں؟ اللہ قرآن میں کئی جگہ بیان کرتا ہے۔ پارہ نمبر 1 کے پہلے رکوع میں ہے، اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے جن میں اللہ کا خوف ہے۔ جس میں اللہ کا خوف نہیں، یہ پورا قرآن بھی اس کے لیے بے سود ہوگا، فائدہ ہی نہیں ہے اس کو سنانے اور پڑھانے کا۔ پہلی چیز تقوی ہے، اگر وہ ہے یہ کتاب اس کو بڑی فائدہ مند ہو جائے گی۔ اور تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ جو بن دیکھی چیزوں پر یقین کرتے ہیں اللہ کے کہنے پر، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پل صراط، منکر نکیر، کرامن کاتبین، منکر نکیر، تقدیر، باس بعد الموت، پچھلے وقت کے انبیاء، رسول، کتابیں، وحی، معجزات، اللہ خود، یہ ساری چیزیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ دیکھا کبھی نہیں لیکن اللہ نے کہہ دیا یہ ہے تو یہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، یہ اپنی عقل کو درمیان میں نہیں لاتے۔ فرمایا تقوی والے ایمان میں اتنے کمال کے ہوتے ہیں، یہ پہلی ان کی نشانی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے کہ خوف خدا ہو اور بندہ بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو صلاحیتیں ہم نے دی ہیں ان کو، علم دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیا ہے اس میں سخاوت کرتے ہیں، ہم نے رحم دیا ہے لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں، جو بھی ہم نے انہیں دیا اس کو چھپا کے نہیں رکھتے، اس صلاحیت کو مخلوق کے لیے عام کر دیتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہ ان کے دل میں ہماری عظمت اور ہمارا خوف ہے، اور یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی جو کچھ ہم نے آپ کو دیا، تقوی والے ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان اس پر بھی ہے، قرآن پر، حدیث پر، سنت پر، نبی کی باتوں پر، پوری اسلامی شریعت پر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، کتابیں آئیں، فرشتے، یہ سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی پیغمبر کی توہین نہیں کرتے، کسی رسول کی تعلیم کا انکار نہیں کرتے، یہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور
اور اگلی ان کی صفت کیا ہے اور نشانی کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مر کر اللہ کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، یہ آخرت کا انکار نہیں کرتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کہتے ہیں ان نشانیوں والے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر کھڑے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی اصل میں کامیاب ہو گئے، اب یہ کبھی ناکام ہونے والے نہیں۔ اس لیے بھائیو ہمیں تقوی اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے۔ اگر تقوی آ جائے گا، آپ یقین رکھیے اس انسان کو کسی مولوی کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو الگ طور پر دنیا میں لوگوں کے اوپر اترتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے نبی آئے وہ تقوی کی محنت کرتے رہے، نبی کے جتنے ورثاء ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ ہر جمعے میں علماء خطبے دے رہے ہیں، صرف لوگوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ساری شریعت اور دین اس میں سمٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے سورۃ الطلاق میں، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، آخرت تو تمہاری ہے، دنیا میں بھی تمہیں 3-4 فائدے دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پہلا کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آئے گا، اللہ کہتا ہے جہاں وہ بند گلی میں چلا گیا، نکلنے کا راستہ نہیں، مشکل میں پھنس گیا، اس کو میں وہاں سے نکال دوں گا، یہ میرا پہلا وعدہ ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے اس کو رزق دوں گا جہاں سے اس کا وام و گمان بھی کوئی نہیں ہے، میں وہاں سے دروازہ کھول دوں گا اگر یہ تقوی اختیار کر لے۔ اور اسی طرح سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف دل میں لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو ایک فائدہ اور بھی دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے ہر مشکل جو مشکل ہے وہ اس کے لیے آسان بنا دوں گا، اس میں آسانی پیدا کر دوں گا۔ فرمایا یہ بھی تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگلا وعدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، سورہ انفال میں ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے اندر ایک ایسا نور ڈال دے گا جو تمہارا پوری زندگی ساتھ دے گا کہ حق اور باطل میں وہ ضمیر تمہیں بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ میں ایک ایسی مدد کا دروازہ دل میں کھول دوں گا، صفت فرقان عطا کر دوں گا، اور پھر تم دیکھو گے تمہارا وہ فیصلہ وقت پر صحیح ثابت ہوگا اور اس میں تم خطا نہیں کھاؤ گے۔ صحابہ کو یہ صفت فرقان ملی، انہوں نے سپر پاوروں کو توڑ دیا، ان کے منصوبوں کو اڑا دیا۔ دنیا حیران ہو، تقوی والی زندگی پہ آ جاؤ تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتے، ان کے لیے بارش برساتے، رزق نازل کر دیتے، رحمتیں برسا دیتے اگر وہ تقوی اختیار کرتے۔ جب تقوی نہیں کیا تو ہم نے وہ مدد کے دروازے بند کر دیے ان کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اگر تم بھی ایمان لے آؤ، ان کتاب کے مطابق جو اتاری ہے اس کتاب، تم اپنی زندگی میں اس کو لے آؤ، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی رزق کھاؤ گے، وَمِنْ تَحْتِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی تم دیکھو گے میں خزانے کھول دوں گا۔ پارہ 6 میں فرمایا ہے آج انسان در بدر ہے دنیا میں، پیٹ کی خاطر، عزت کی خاطر، رزق کی خاطر، کاروبار کی خاطر۔ اللہ کہتا ہے نسخہ تو اس میں رکھا ہوا ہے، بتا بھی رہا ہوں تمہیں، تم اس طرف چلنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا خوف اور اپنا تقوی نصیب فرمائے، ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔